السلام علیکم دوستو، ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی کچھ ایسی ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں جن کو دیکھنے کے بعد انسان کو شاید تھوڑی دیر کے لیے شرم آئے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو جانور بھی نہیں کرتے، جو حیوان بھی نہیں کرتے، وہ جانور جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ طاقتور ہونے کے باوجود اشرف المخلوقات نہیں بن پائے کیونکہ ان کو عقل نہیں، لیکن اس انسان جس کو اللہ نے عقل دے دی، اس نے اپنی عقل کو کیسے ٹوکری میں پھینک دیا ہے، یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ مخاطب ہوں گے ہمارے تمام انڈین، پاکستانی اور بنگالی بھائی، اور یہ اس لیے مخاطب ہوں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی آسان بنے، زندگی میں مشکلات، مصیبتیں اور تنگیاں یہ نہ دیکھیں۔ کچھ ویڈیوز ہیں، آپ ذرا ان کو ملاحظہ کر لیجئے، پھر آپ کو بتاتے ہیں ایک ہی وقت میں دنیا کے دو مختلف جگہوں کا حال۔ جماعة الخير الله يعزكم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوفوا إفطار صاير، شوفوا الصحن، عد واغلط، أنواع الأرزاق، ما حد كلا ولا أحد قرب. حضور والا، آپ دیکھ رہے ہیں ایک صاحب نے یہ ریکارڈ کیا ہے کہ یہ وہ کھانا ہے جو معتمرین کو دیا جاتا ہے، روزہ داروں کو دیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی عام سی چیزیں نہیں پھینکی ہوئی بلکہ چاول ہیں، ساتھ میں چکن ہے۔ یہ وہ کھانا ہے جو عام طور پہ لوگ لائنوں میں کھڑا ہو کے لیتے ہیں، لیکن اس کھانے کو بھی کوئی اس طرح سے ضائع کر رہا ہے، تو آخر یہ کیا وجہ؟ ہر سال ایسی بے شمار ویڈیوز آتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو لالچ، اس کی آنکھ میں جو بھوک ہے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ حرم شریف میں، مدینہ المنورہ میں ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے ایسا کہ لوگوں نے بڑے بڑے شاپر بھرے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ 10 بندے بھی کھا لیں ختم نہ ہو، لیکن وہ پھر بھی کسی لائن میں لگے ہوتے ہیں وہاں سے سبیل سے کوئی چیز لینے کے لیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آنکھ کی بھوک ہے نا، اس کی وجہ سے یہ سارا ہوتا ہے۔ بندہ اکٹھا کرتا ہے بہت زیادہ اور کھایا جاتا ہے بہت کم، اور آخر پہ وہ کیا کرتا ہے، اسی طرح کسی جگہ پھینک دیتا ہے۔ پھر لوگ بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں اجر و ثواب کے لیے بناتے ہیں، اور بغیر کسی تفریق، تمیز اور احتیاط کے وہ اسی طرح سے بانٹتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ جو افطار ہے یہ تو محتاجوں کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک بندہ جو افورڈ کرتا ہے، جس کا گھر اپنا ہے، جو بالکل نظام چلا سکتا ہے، اس کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو مسافر کے لیے ہونا چاہیے، یہ تو اللہ کے مہمانوں کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں بھی ایک طریقہ ہے نا کہ آپ افطار میں کیا دے رہے ہو، اتنی ہی تعداد دیجئے جتنا آسانی سے کوئی کھا لے۔ بڑے بڑے پیکٹ آپ دیں گے اور پھر ایک بندے کے پاس پہلے ہی بڑے ہیں، آپ اس کو ایک اور دے دیں گے تو وہ اس کو کیا کرے گا؟ ساری باتیں یہ کسی ہوٹل پہ فروخت تو ہونے نہیں، وہ ایک آدھ کھا کے اس کے بعد ضائع کر دے گا۔ آپ کی دنیا میں آپ نے ویڈیو دیکھی، اسی دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، ایک طرف یہ خوراک ضائع ہو رہی ہے، اور ایک طرف افریقہ میں اور دنیا کے کئی غریب ملکوں میں ایسی صورتحال ہے کہ وہاں وہ ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہیں۔ وہاں اگر ان کو آدھی پلیٹ بھی کچھ کھانا میسر آ جائے تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی خوشی کی انتہا نہیں۔ اور میں اور آپ، سحری ہمارے سامنے کتنی بھری ہوتی ہے، افطاری کتنی بھری ہوتی ہے ہر ایک چیز کے ساتھ، تو ہم اتنے کے باوجود بھی خوراک کو ضائع کریں تو یہ اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا ہے، اور جو اس کی نعمتوں کو ضائع کرتا ہے اس پہ اللہ اپنی نعمتوں کو محدود کر دیتا ہے۔ پھر وہ تنگی اس کو آتی ہے، اس کو پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں اس کو آتی ہیں، خوراک سامنے ہوگی وہ کھا نہیں سکے گا۔ اللہ سے ڈریے، خوراک کو ضائع مت کیجیے، آنکھ کی بھوک کو ختم کیجیے کہ یہ انسان کا سارا وقار ختم کر دیتی ہے۔ جس بندے کی آنکھ میں بھوک رہی تو وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بھوکا ہی رہے گا، اور اس کی یہ عادت اسے رسوا کر دے گی۔ میں محنت مزدوری کرنے والا ہوں، میری جیب میں الحمدللہ ریال ہیں، میں ان پیسوں کی بھی کھا سکتا ہوں، میں فری کی بٹنے والی چیز میں نہیں کھاؤں گا۔ جو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں میں وہاں سے کبھی بھی نہیں لوں گا، میں لائن میں کھڑا ہو کے تو کبھی نہیں لوں گا۔ ہاں، اگر کوئی راہ چلتے ہوئے کچھ چیز مجھے پیش کر رہا ہے تو میں کھا لوں گا۔ کوئی کھجور، کوئی قہوہ مجھے کہتا ہے جی حاجی یہ کھائیے، تو میرا اگر روزہ نہیں ہے تو میں کھا لوں گا۔ میں مسجد النبوی میں آیا ہوں، عبادت کرنی ہے تو میں یہاں پہ بیٹھ کے افطار کر لوں گا، کیونکہ گھر سے کر کے آؤں گا تو ٹائم نہیں رہے گا۔ لیکن یہ راہ چلتے لائنوں میں لگ کے اور آگے پتہ نہیں کیا ہے، میں فقیر نہیں بنوں گا۔ میں مخلوق کا نہیں بلکہ اللہ کے سامنے اس کے در کا فقیر ہوں، تو میں اسی سے اپنی حاجت، اپنی تمام ضروریات مانگوں گا تو عزت ملے گی۔ مخلوق کے سامنے لائن میں لگوں گا تو پھر وہ آہستہ آہستہ عزت جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ اللہ سوچنے سمجھنے کی توفیق دے۔